ہماری یہ عید نفسانی خواہشات و جذبات میں ڈوب جانے کے لیے نہیں ہے. ہماری یہ عید مرد و زن، مادر و پدر آزاد ہو کر کے بدمستیوں میں مبتلا ہو جانے کے لیے نہیں ہے. ہماری یہ عید غیر اخلاقی اعمال اور سفلی جذبات کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ عید قلب و جگر کے تسکیے کے لیے ہے. ہماری یہ عید روح کی لطافت کے لیے ہے. ہماری یہ عید بدن و لباس کی طہارت کے لیے. ہمارے نزدیک غمخاری و غمگساری کا نام عید ہے. ہمارے نزدیک تواضع و انکساری کا نام عید ہے. ہمارے نزدیک خشوع و خضوع کا نام عید ہے. اتحاد و اتفاق کا نام عید ہے. اخوت و بھائی چارگی کا نام عید ہے. اور نذرانے تشکر ادا کرنے کا نام عید ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی وہ کبریائی بیان کرنے کا نام عید ہے. بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جانے کا نام عید ہے. اور بندگی کے عزم کو دہرانے کا نام عید ہے. اس لیے میرے دوستو، پورے خلوص کے ساتھ دلوں میں پلنے والی قدورتوں کو نکال کر، کینہ کپٹ بغض و حسد کو خارج کر کے دور کر کے جذبے ایثار و قربانی کے ساتھ اور جذبے فرمانبرداری سے شرشار ہو کر کے ہم اور آپ کو عید منانا چاہیے. ہماری یہ عید امیر و غریب، شہری و دیہاتی سب کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے غریبوں کے عید کا اتنا خیال رکھا ہے کہ امیروں پر صدقے فطر کو واجب کر کے حکم دے دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہی ادا کر دو. وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، تاکہ غریب بھی امیروں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے عید کی خوشیوں سے مالا مال ہو سکے. صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب مرد و عورت پر واجب ہے. الا ان صدقۃ الفطر واجبہ علی کل مسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی تطہیر کے لیے، روزوں کی حالت میں غلطی سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کی وجہ سے روزوں کے اوپر جو گندگی اور آلائشیں آ جاتی ہیں اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. صدقہ فطر کے دو فائدے، روزوں کی تطہیر بھی ہوگی اور غریب و مسکین کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا. صدقہ فطر دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بنیاد بنایا. یاد رکھیے گا، کبھی بھی ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. کھجور، منقع، جو اور گیہوں، یہ 4 چیزیں ہیں. صدقہ فطر میں انہی 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ دے سکتے ہیں، یا انہی 4 چیزوں کی قیمتوں میں سے
کسی ایک کی قیمت دے سکتے ہیں، کوئی اور چیز کی قیمت نہیں دے سکتے، کوئی اور چیز کی قیمت نہیں دے سکتے۔ کتنا دینا ہے؟ ایک تحقیق یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھجور، منقع اور جو دینا ہے تو ایک سا ایک آدمی کی طرف سے، اور اگر گیہوں دینا ہے تو آدھا سا، ہاف سا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایت ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب ایک سا آج کل کے حساب سے کتنا وزن ہوگا اس کا؟ ایک نئی تحقیق جو دارالعلوم دیوبند کی ہے وہ ہے ایک سا 3 kg 272 گرام کا ہوگا۔ ایک سا 3 kg 272 گرام کا ہوگا، یعنی اگر کھجور آپ دیں گے، منقع دیں گے، جو دیں گے تو 3 kg 272 گرام دینا پڑے گا، یا اس کی قیمت دینی پڑے گی جو موجودہ قیمت ہے۔ رہا مسئلہ گیہوں کا، گیہوں عام طور پر ہم اور آپ کھاتے ہیں اس لیے گیہوں کے نکالتے ہیں، تو گیہوں آدھا سا دینا ہے۔ آدھا سا کتنا ہوگا؟ 1 kg 636 گرام، یاد ہے 1 kg 636 گرام۔ اور بھی تحقیقیں ہیں اس تعلق سے، اگر کسی کتاب میں آپ کمی بیشی پڑھ لیں تو آپ کو جو ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کئی تحقیقات ہیں اس تعلق سے۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ 1 kg 636 گرام کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ دینا ہے، یا اس کی گیہوں اتنا دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ علماء نے لکھا ہے 1.25 kg دینا ہے، کم نہیں دینا ہے، تھوڑا بڑھ کے دیجیے 1.25 kg۔ اب 1.25 kg آپ گیہوں دے دیجیے۔ کون سا گیہوں؟ جو آپ کھاتے ہیں، کون سا گیہوں جو آپ کھاتے ہیں، یا نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے گاؤں میں کیا حساب ہے اس کا؟ ہمارے گاؤں میں اس مرتبہ گیہوں کا جو ریٹ معلوم کیا گیا وہ 35 بھی ہے، 37 بھی ہے، 40 بھی ہے، 45 بھی ہے، 47 بھی ہے۔ جامع مسجد کی کمیٹی نے 45 سے حساب ڈال کر کے 80 روپے کا اعلان کیا، بعض جگہوں پر 90 روپے کا اعلان ہے، بعض جگہوں پر 100 بھی ہے، کہیں 52 بھی ہے، کہیں 42 بھی ہے، کہیں 45 بھی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ مختلف جگہوں پر گیہوں کی قیمت مختلف ہے، مسئلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، عالم کوئی غلط نہیں بتا رہا، وہ آپ کی سہولت کے لیے 90 یا 100 یا 80 یا 70 بتا رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو دینا ہے 1.25 kg، جو کھاتے ہیں وہی نکال دیجیے یا اس کی قیمت نکال دیجیے۔ اگر 30 روپے kg لائے ہیں اس کا حساب کر لیجیے، مسئلے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ ایک عالم نے 90 کہاں، ایک عالم نے 100 کہاں، ایک عالم نے 70 کہاں، ایک نے 80 کہاں، کوئی فرق نہیں ہے۔ 1.25 kg کے حساب سے آپ نکالیے، آپ کی سہولت کے لیے یہ 80 90 100 ہے۔ بہرحال صدقے فطر روزوں کی تطہیر کے لیے ہے، اور صدقے فطر سے غریبوں مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی دینی، ایمانی اور اعمالی اعتبار سے مسلمانوں میں خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں، امن و امان کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اخوت و بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ بھی ہم عام طور سے رمضان ہی میں نکال دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک عام ترین فریضہ ہے، زکوٰۃ قطعی دلائل سے ثابت ہے، زکوٰۃ کا انکار کفر ہے۔ جس طرح سے نماز کا انکار کرنے والا شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح سے
زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا، لوگوں زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن عزیز میں ایک دو مرتبہ نہیں 32 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان امیروں کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجیے تاکہ آپ انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ کس سے جہاد کرنے جا رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں، کیا آپ کلمہ گو سے جہاد کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں کلمے کی بات حدیث میں آئی ہے وہیں اس کے ساتھ اللہ بحقہ بھی ہے، کلمے کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ امیروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کے مد میں آنے والی ہے اور کسی نے روک لیا تو خدا کی قسم میں جہاد کروں گا۔ جہاد کرنے کی تیاری، اس سے مطلب جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ کافر سے، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خیر میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی اس سے طرف آ جاؤں کہ ابتدا جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے ہوتی ہے، درمیان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، اور اس کے بعد ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس لیے کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عید کا ذکر فرما دیا ہے۔ عید کا نام تو نہیں لیا گیا، مگر عید کا مقصد، عید کا وظیفہ اور عید میں کرنے کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب کو بیان کر دیا گیا۔ یعنی جب اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرے اور پھر وہ توفیق، اس کی توفیق سے رمضان روزوں کے ساتھ گزر جائے، رمضان تراویح کے ساتھ گزر جائے، ذکر و اذکار کے ساتھ گزر جائے، تلاوت قرآن کے ساتھ گزر جائے، دعاؤں کے ساتھ گزر جائے، تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو کہ اسی نے ایمان و اسلام سے نوازا ہے اور اسی نے توفیق دی۔ یہ توفیق ہے نا، آپ جانتے ہیں بہت ہی بڑی دولت ہے، بہت ہی بڑی نعمت اگر ہے تو وہ توفیق ہے۔ توفیق ہے تو سب کچھ ہے، توفیق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری چیزیں جمع ہیں، عمر بھی ہے، جوانی بھی ہے، بلوغ بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، وقت بھی ہے،
ماحول موجود، فضا موجود، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہیں کوئی پریشانی ہے، قانوناً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں ہے، پھر بھی تراویح نہیں ہے، پھر بھی ذکر و اذکار نہیں ہے، پھر بھی دعائیں نہیں ہے، پھر بھی تلاوت قرآن نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ نہیں ہے. کیا گٹکے کی وجہ سے وجہ ہے؟ کیا بیڑی سگریٹ کی وجہ سے روزہ نہیں ہے؟ کیا بھوک کی وجہ سے روزہ نہیں ہے؟ یقین مانیے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز وجہ نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے وہی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہیں ملی. ساری چیزیں موجود ہیں، توفیق نہیں ملی. جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز کے لیے مؤذن پکارنا شروع کرے تو نکل جاؤ، بڑے تیزی کے ساتھ مسجد پہنچو، جلدی مسجد پہنچو. ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان کرام جمعہ کی اہمیت اتنی دیتے ہیں کہ چھٹی بھی کر لیتے ہیں. آج کام بند، کیوں جناب جمعہ ہے؟ جب جمعہ میں چھٹی ہے تو کیا آپ اذان دیتے ہی مسجد پہنچے تھے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچے تھے؟ پھر آپ کے چھٹی کرنے نہ کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ مسجدیں خالی ہیں. اذان ہونے کے بعد مؤذن امام کے علاوہ چند لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا اور ہم خاموشی بیٹھے ہوئے ہیں. بعد میں آنے والے لوگ، کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں، اردو خطبہ سن لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، باقی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں تو وضو خانے ہی میں پدھارے رہتے ہیں، وہی بیٹھے وہی کھڑے ہیں، مسجد کے اندر نہیں آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لی، توفیق نہیں دی. توفیق نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کو توفیق نہیں دی اس سے اللہ ناراض ہے. نکمے، نالائق، تم میرے گھر میں آنے کے لائق نہیں ہے، باہر کھڑے ہو، گٹوں پہ بیٹھے ہو، تو اس میرے گھر کے امام کے خطبہ سننے کے لائق نہیں ہے، جا تو کہیں اور چلا جا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے فکار ہے، دروازے لگا دیے ہیں فرشتے اگرچہ ہم کو نظر نہ آئے. تو توفیق ہے نا، یہ بہت بڑی چیز. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق دی، اسی وجہ سے آپ نے روزے بھی رکھے، تراویح پڑھے اور آج عیدگاہ بھی آ گئے. اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے اور قبول کر لیا ہے، اس لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی کبریائی بیان کرو، بار بار کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. میرے دوستو، آج عید ہے. کیا ہے؟ عید ہے، چھٹی نہیں ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. دنیا میں بے شمار تہوار ہیں اور ہر تہوار میں خوشی ہوتی ہے اور ان کو چھٹی ہوتی ہے. روز مرہ کے معمول میں بھی ان کو اجازت دی جاتی ہے، بھئی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مندر جائے یا نہ جائے، وہ پوجا کرے یا نہ کرے، وہ چرچ میں جائے یا نہ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹی ہے. ہم اور آپ کو چھٹی نہیں ہے. یہی وجہ تو ہے، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے اور عشاء بھی ہے. کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے. اور اوپر سے کام بڑھا دیا گا، عیدگاہ آنا پڑے گا، 2 گانا ادا کرنا پڑے گا، تقریب
तकबीरें बुलंद करनी पड़ेगी, इमाम साहब की कड़वी कचहरी सुननी पड़ेगी, खुतबा भी सुनना पड़ेगा, और उसके बाद गरीबों को सदका फित्र भी देना पड़ेगा। हमारे काम बढ़ा दिए गए, इस उम्मत को छुट्टी न मिली। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप मुकम्मल तौर पर नए सिरे से दीन पर, इस्लाम पर चलने का पुख्ता अज़्म करें, इरादा करें, नए सिरे से दीन पर कायम हो जाए। हमारी तो ईद हो रही है, लेकिन दुनिया ईद के लिए तरस रही है। बहुत जमाने से दुनिया की ईद नहीं हुई है। कहां की ईद, कहां का ये त्योहार, कहां का ये क्रिसमस, और कहां की ये होली दिवाली? सब अनौठी बातें हैं, जारी बातें हैं। असली और हकीकी खुशी किसी को नसीब नहीं। ईद तो उस वक्त होगी जब शराफत आ जाए, जब लिल्लाहियत आ जाए, जब हमदर्दी और गमगुसारी आ जाए। ईद तो उस वक्त होगी जब हम एक दूसरे के दर्द को समझने लगे, खुदा शनासी आ जाए, और फिर हम हर एक को समझने लगे, हर एक के दुख दर्द में काम आने लगे। जब ईद होगी, ये सारी चीजें नहीं है तो कहां की ईद, कहां का त्योहार? एक जमाने से दुनिया सच्ची ईद के लिए तरस रही है। दुनिया के पास ईद मनाने के लिए दिन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्ची खुशी नसीब नहीं हो रही है। अगर ये सच्ची खुशी दुनिया को मिल जाए तो यकीनन उनकी भी खुशी हो जाएगी, और ये काम मुसलमानों से होगा। आप चाहेंगे तो दुनिया के लोगों को हकीकी और सच्ची खुशी दे सकते हैं। शर्त ये है कि पहले हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, पहले अपने आप को हम दुरुस्त कर लें। यहां मामला दुरुस्त का क्या है? बराबर शराब का मामला है। हम भी और वो भी बराबर शराब हैं। वो भी रिश्वत लेते हैं, ये भी रिश्वत लेते हैं। वो भी सूद खाते हैं और ये भी सूद खाते हैं। डबल खाते। वो भी दौलत के पुजारी, ये भी दौलत के पुजारी। वो भी ओहदे के लिए मरते हैं और ये भी ओहदे के लिए मरते हैं। उनको भी कोई फिक्र नहीं और इनको भी कोई फिक्र नहीं। वो भी बेफिक्र होकर के ईद मनाते हैं और ये भी बेफिक्र होकर ईद मनाते हैं। और आगे के बारे में और कभी अपनी औलाद के बारे में सोचा भी नहीं कि आगे क्या करना है, बस ईद मना रहे हैं। ऐसी हालत रखने से काम नहीं चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, लोगों सच्चे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। आधा टीटर आधा पटेर नहीं चलेगा। जब सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो अल्लाह ताला इम्तियाजी शान अता फरमाएगा। रास्ते में चलोगे ना, दूर से लोग देखेंगे, कहेंगे ये मुसलमान आ रहा है, चलो गले मिलते हैं। ये कब होगा? जब हमारे अखलाक, जब हमारे अमाल सही होंगे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारने लगेंगे। जब आज हमारी हालत इंतहाई बद से बदतर है। फलस्तीन का मामला देखिए, कई अर्जियां हैं जिसमें फलस्तीन के लिए दुआ करने के कही गई है बात। मेरे दोस्तों, दुआ करेंगे। बाद लोगों की ख्वाहिश होती है दुआ जरा लंबी होनी चाहिए, और बाद की ख्वाहिश होती है भाई छोटी हो। तकरीर लंबी होते होते छोटी हो गई। अब दुआ लंबी के चक्कर में आप कहां फंसे? जो भी हो रहा है होने दीजिए, वक्त का ख्याल करते हुए हर एक की काम किया जाएगा। आप सबकी मर्जी पर हम अकेले कैसे कर सकते हैं? आप सबकी मर्जी को इसलिए हम बालाए ताक रख देते हैं, उसकी जो मर्जी है वो करते हैं, क्योंकि आपका ईमान भी उसी के ऊपर। तो हर एक की आज़म, हर एक की चाहत और हर एक की ख्वाहिश पूरी करने की जरूरत नहीं है। बाद लोग कहते हैं भाई फिलिस्तीन का नाम ही नहीं आता, वही नाम लेना कोई जरूरी नहीं। अल्लाह ताला ने ईद का जिक्र किया और ईद का नाम ही नहीं, मकसद बयान कर दिया गया।
وظیفہ بیان کر دیا گیا اور عید میں کام کرنے کے کام بیان کر دیے گئے اور عید کا نام نہیں ہے. دعا تو روزانہ ہو رہی ہے. تقریباً ہر امام پانچوں وقت میں کسی نہ کسی ایک وقت ضرور وہ جو ہے فلسطین کے بارے میں بھی اور مظلوم ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں بھی دعا کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز کو آئے تو معلوم ہو, آتے ہی نہیں ہے, گاتے زیادہ. پہلے آنا سیکھو, اس کے بعد گائیں گے. پہلے آنا سیکھو. بہرحال فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں ہم اور آپ دعا کریں. یقیناً یہ بہت بڑی ہتھیار ہے. اس سے ہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ پیسے, اپنی محنت کی کمائی کے پیسے اسرائیل کو دیں اور دعا کے لیے مظلوم فلسطین. کن چیزوں کا بائیکاٹ کیا آپ نے؟ اسرائیل کے سامان جو آپ خریدتے ہیں, صابن کا بائیکاٹ کیا, ٹوتھ پیسٹ کا بائیکاٹ کیا, پاؤڈر کا بائیکاٹ کیا, لیپ ٹاپ کا بائیکاٹ کیا, موبائل کا بائیکاٹ کیا. دعا کرنے کی گزارش ہو رہی ہے, بہت اچھی باتیں کریں گے, روزانہ بھی ہوتی ہے دعا, لیکن سب سے اصل چیز یہ ہے کہ آپ ہی تو پیسے دے کر کے اسرائیل کو مضبوط کر رہے ہیں. ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے. ان کے چیزیں جب ہم خریدتے ہیں تو اس میں سے نفع کما کر کے وہ میزائل بناتے ہیں اور ہمارے مظلوم مسلمانوں پر برساتے ہیں. ذرا بائیکاٹ بھی کیجیے. کریں گے بائیکاٹ کے لیے ان کی چیزوں. ہمارے نوجوان بہت محنت کرتے ہیں سالوں سے, بار بار وہ واٹس ایپ میں پوسٹ کرتے ہیں کہ فلاں چیز اسرائیل کی ہے. ان کو دیکھیے, آپ دیکھنے کے بعد بائیکاٹ کیجیے, مت خریدیے ان چیزوں کو. ہم کہتے ہیں عادت ہے یار, یہ نہیں کرے سکون نہیں ملتا. عادت ہے تو دشمن کو پیسے دینے کی عادت کوئی اچھی عادت ہے؟ اس کو چھوڑو. تو بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد دعا کرو اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطین پر رحم فرمائے. دوسری بات اور ایک عرض کر دوں, وہ وقت کے جائیداد کے تعلق سے ہے. جمعہ کے روز آپ نے احتجاج درج کرایا ہے. آج بھی آپ کالی پٹی باندھ کر کے تشریف لائے ہیں احتجاج درج کرانے کے لیے. یہ تو ہوگا ہی, یہ تو کریں گے ہی. یہ ابتدا ہے, انتہا نہیں ہے. یہ ابتدا ہے, انتہا نہیں ہے. جب ہمارے اکابر کی طرف سے, مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, جس میں پورے ملک کے ہر مکتب فکر کے ہمارے قائدین موجود ہیں, اعلان ہو جائے گا تو اپنے اندر یہ عزم رکھیں, پسینہ کیا ہم خون بھی دینے تیار ہیں. یعنی خون پسینہ ایک کرنے کا جذبہ رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے اور ہمارے روزوں کو, ہمارے دوسرے عبادتوں کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے اور اپنا فضل فرمائے اور آنے والے رمضان تک ہم کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے.